آپ یہ چھوڑ دیں. یہاں سے دبا کے چھوٹے سے چھوٹے اس کا کیا مطلب کہ میں بتا رہا ہوں میجرمنٹ کیا ہے؟ میں میجرمنٹ بتا رہا ہوں. آپ نے میری بات کو سنی. آپ نے یہاں سے ٹرانسفر کیا یہاں پہ آپ اس وقت ایسا ایسا پریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے پریس کیا آپ یہ کام کرو. کتنے پریشر سے آپ یہ یہاں پہ کام کریں گے. آپ ایک اندازہ لگائیں گے اپنے ہاتھ سے کہ اس پیشنٹ کی جلد کیسی ہے, جلد صاف ہے, بالز کیسی آ رہی ہے. آپ اسے اسٹڈی کریں گے بعد میں. آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ اپنے پریشر سے ایک ذہن میں اندازہ فٹ ہو گیا, اندازہ لگ جاتا ہے. وہ ایکوریٹ ون ٹائم اتنا پوائنٹ اوپر نیچے ہوتا ہے ریٹ بھی نہیں ہوتا اور بالکل غلط نہیں ہوتا. 10 پوائنٹ اچھا ٹھیک ہو گیا. 10 پوائنٹ آپ کو ڈاؤن بی پی ہائی ہوگا پتہ چل جاتا ہے. اور آپ یہاں سے جب پکڑیں گے تو آپ اس لفظ کو یہ جو کتابیں ہیں آپ اسٹڈی کریں کہ کیا ہو گیا کدھر چلے گیا ہے دوست ادھر ہی ہے. جب سے میں لفظ پہ ابھی فی الحال میں پروگرام ہو رہا تھا میں لیکچر ایک رکھوں گا اسپیشل صرف لفظ پہ. آپ لفظ دیکھ کر پیشنٹ کے حالات بتا دیں گے. آپ کا لیور پرابلم ہے, آپ کا کڈنی پرابلم ہے, آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں, آپ کو بون پرابلم ہے, آپ کو بی پی ہائی ہوتا ہے, آپ کو کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک ڈاکٹری ہے, یہ بھی ایک سائنس ہے اور اس کے بھی طریقے کار ہے. اچھا ایک بات کاٹ رہا ہوں. آپ بی پی یہاں دیکھنا پریشر تو ہم یہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں نہیں, اور یہاں سے پکڑنے کی کیا سائنس ہے یہاں سے اور یہاں کے جو درمیان بلڈ پریشر آنے کی جو رفتار ہے آپ کاؤنٹ کریں گے. یہاں سے آپ نے بند کر دیا, اب یہاں بلڈ نہیں آ رہا, یہاں سے بند ہے, یہاں چھوڑیں گے, جو ہی چھوڑیں گے دیکھیں گے کتنی رفتار سے کس وزن سے بلڈ پریشر یہاں پر اس رفتار کو آپ دیکھیں گے. یہاں ایک دو وقت بعد اسی طرح ایکسپیریمنٹ کریں, کاف لگائیں, بار بار جب کرتے رہیں گے ایسا 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 سیکھتے رہیں گے. جتنی فورس لگی نہیں وہ بند کرنے سے بس میں سمجھ گیا ایک اندازہ ہے. زیادہ زور پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا, اب آپ کو پتہ چلے آپ تجربہ کریں ایک دن آپ کو بھی ہماری طرح پتہ چل جائے گا. یہ بی پی چیک کرنے کا طریقہ ہے. اور نبض والے پہ یہ نبض کے لیے 680 علامات ہیں نبض چیک کرنے جو میں پڑھ چکا ہوں. میرا تجربہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں. ایک بار گاؤں میں میرے ساتھ میں کسی دوست کے گھر گیا ہوا تھا, وہاں پہ 5-6 پیشنٹ آ گئے ساتھ, اور 4 مرد تھے 2 عورتیں تھیں. سب نے میرا امتحان لینا شروع کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے سب کی نبض سے بی پی بھی چیک کیا اور سب کی علامات بھی بتائی, کیونکہ میرے مائنڈ میں تھا میں نے اسے ان کو اب یہاں آیا ہوں کچھ ہوا تو میں نبض سے ہی چیک کروں گا. اب میرے مائنڈ میں نہیں تھا, میں اپنے ذہن کا تیار نہیں ہوں کہ میں فالتو بات کروں گا, میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. ایک بات اس سے بات ہوئی تھی کہ پالس سے بھی پیشنٹ چیک کیا جا سکتا ہے, یہاں سے بی پی چیک کیا جا سکتا ہے, آنکھوں سے ایچ بی چیک کی جا سکتی ہے, زبان سے اسٹامک کو دیکھا جا سکتا ہے. سمجھ نہیں, اگر زبان آپ کی میلی ہے, بہت زیادہ اسپریڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا اسٹامک کڈنی لیور اس کے رنگت ہے, اور آپ کو جو مسائل ہے دے سکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہسٹری آپ دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے نا یہ بغیر کسی بہت زیادہ موسٹ امپارٹینٹ جو ہمارے لیے ہے وہ ہے پیشنٹ کی ہسٹری, اور ہمیں مرض کی وجوہات کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہے وجہ. جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ شارٹ چیز یہی ہے کہ جو بھی علامتیں ہیں نا اس کی وجہ کا آپ کو پتہ ہونا. اگر وجہ کا پتہ ہے تو آپ علاج کر سکتے ہیں. وجہ کا پتہ بھی ہونا چاہیے آپ کو. مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ معدے کا اگر مریض ہے جسے معدے کی جگہ میں اس کو خوراک کون سی بات کروانی ہے, دینا کیا ہے. ظاہر جب وجہ کا پتہ ہوگا تو بندہ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اب اتنی علامات پتہ نہیں یاد رکھ سکتے یار, علامتیں چند ایک مطلب ہے فوراً اس کی وجہ کا پتہ چل جائے, بس مسئلہ حل ہو گیا.
جیسے آپ نے کہا کہ سر درد ایک علامت ہے، حالانکہ مرض نہیں ہے مرضی یہ ہے۔ تو آپ کو یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ وجہ اس کی کیا ہے، بس آپ ڈاکٹر صاحب نے آپ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے رجسٹریشن رینیول کروائی ہے، یہ آج کروائی ہے انہوں نے کام، یہ بہت پرانے پریکٹیشنر ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اکیلے چیونٹی کی طرح چڑھتے رہیں، تو چڑھ تو جائیں گے تب ڈھل بھی جائیں گے، تب ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ ہاں اس سے پہلے کوئی اور آ جائے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ اٹیچ ہیں جن لوگوں نے عوام کو لوٹا ہے۔ آج کل سیاست دان ہے نا، ایک دوسرے کو لگے کہ آپ نے لوٹا، آپ نے لوٹا، آپ نے لوٹا۔ ڈاکٹروں نے بھی لوٹا ہے، ڈاکٹروں کا بھی احتساب ہے۔ اب ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لوٹا عوام کو، لوٹتے ہم بھی ہیں۔ اب ہماری میڈیسن 20 30 50 100 500 1000 کی ہے، ہم 2000 5000 3000 لیتے ہیں، 100 200 کی جگہ 200 لیتے ہیں۔ کم از کم ایلوپیتھک کا 30 روپے والا ایک کیپسول ہم 5 روپے میں ایک پوریا دے کے مریض کو لائف ٹائم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو پیشنٹ اومیپرازول لے رہا ہے اس کو ہم اب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، قبض گیس ہر چیز ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تو پاکستان میں بھی آپ اسے نقص دے دیں، کاربو بھی دے دیں، وہ بھی کام کرنے کی علامات ملتی ہوں یا نہ ملتی ہیں۔ ایگنیشیا بھی کام کر جاتی ہے بعض دفعہ۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہی چیز میں کہا ہوں یہ دے دے وہ دے دے کام کر دیتی کام ایک کرنی چاہیے یار جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا تو پھر آپ اتنا علم رکھیں، اتنا مطالعہ کریں، آپ دن رات بیٹھیں، آپ پڑھیں۔ میں کتابیں منگوانے لگوں یہ کاؤنٹر تھوڑا ہے۔ سر جی یہی چیز میں اس وقت سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ چیز یہ ہے کہ دوائیاں ہم اتنی یاد نہیں کر سکتے، نہ ان کی یاد ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ پیدا کیوں ہو رہا ہے، بس اس طرح کی مین وجوہات جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ بس جب ہم اسے یاد کر لیں گے تو ہمیں پتہ ہے مسئلہ یہ ہے اور اس مسئلے کا علاج یہ ہے، بس یہی تو آپ کہہ رہے ہیں، یہی ہومیوپیتھی اور یہ چیز اگر ہم سب سیکھ لیں اور کوئی مشکل نہیں میرا بس تو ہم مسئلہ ہم قابل ہومیوپیتھ بن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف علامات میچ کرتے رہیں تو ہر مسئلے کی علامات مختلف کئی وجوہات کی علامات ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، اور پڑھ کے بندہ ویسے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تھپڑی سی دوا دے مسئلہ یہ نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے اتنا مریض بھاگ جاتا ہے مریض نے بھاگنا ہی ہے تو اس کو آرام نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صفدر صاحب، آج میرے خیال سے انہیں پڑھنے کی بجائے کویسچن سے سیکھ لیں۔ نہیں اچھا کویسچن سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم وہ سیکھ رہے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتا۔ جب اللہ کو خدا رائٹ؟ ہم پڑھیں آپ آن کر کیمرہ یاد رکھنا عمران ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ بھی یہ سارے چیزیں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ یہ آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کا رسالہ ہے جو 2022 فروری میں شائع ہوا ہے۔ تو اس میں ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بہت ساری بیماریوں کا لکھا ہے، اس میں سے ہم ڈیمنیشیا کو آج دے رہے ہیں۔ ڈیمنیشیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یادوں کا مٹ جانا، یادداشت ختم ہو جانا۔ اور ڈیمنیشیا کو میں نے ایک انٹرنیشنل رسالے میں تو پہلی مرتبہ پڑھا ہے، مجھے یہ ساری چیزیں زبان نہیں یاد ہے، لیکن ڈیمنیشیا کا پیشنٹ ہمارے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہے جو ڈیمنیشیا کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک کیو اے ٹی ٹیسٹ مشین ہے جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ایک تو ہوتا ہے کہ ڈیمنیشیا لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے کہ یہ پیشنٹ ڈیمنیشیا کی طرف جا رہا ہے، اس کا میموری انڈیکس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے۔
اور دوسرے ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ جن کا اسٹیٹس آف برین ٹیشو بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں باتیں بھول ہوتی ہیں، وہ تو عام بیماری ہے، ان کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے یا دماغ میں بلڈ سپلائی پوری نہیں جا رہی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو ڈیمنیشیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں، پاگل پن کا شکار ہو سکتے ہیں، بالکل پاگلو جیسی باتیں، یادداشت بالکل ختم ہو سکتی ہے، تو یہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، بہت بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیمنیشیا کو حرف عام میں بھولنے کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس میں فرد کو بہت پرانی باتیں تو یاد رہتی ہیں، مگر اس نے صبح کیا کھایا تھا یا کوئی چیز رکھی کہاں تھی یہ باتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ جو میں آپ پڑھ رہا ہوں یہ تحریر ڈاکٹر قمر زمان صاحب کی ہے، ان کا ایک نظریاتی شدہ تجربہ ہے۔ یہ قمر زمان صاحب کا ایک پروفیسر ڈاکٹر ہیں جو نیورولوجسٹ ہے، یہ ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، دماغ کو جسم کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کو تمام فعال کنٹرول کرتا ہے۔ یہ چاروں لوبز میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے جو دیگر افعال کے ساتھ ساتھ یادیں بنانے اور انہیں محفوظ کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اگر کسی مریض کا حادثے کے وجہ سے نقصان پہنچے یا خرابی ہو جائے تو یہ یادداشت متاثر ہوتی ہے، یعنی حافظے کی کمزوری، اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے زیادہ تر علاج دماغی مرض اگر اس کے بر وقت تشخیص ہو جائے تو علاج شروع کر دیا جائے تو بیماری بڑھنے کی رفتار کا بھی حد تک سست کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے جس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 5 کروڑ ہے، اگرچہ پاکستان میں اس پر مصدقہ اعداد و شمار دستیاب نہیں، تاہم ذہنی صحت سے متعلق ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اس کا شکار مریضوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، روزانہ کی تعداد میں اگر میں 30 پیشنٹ چیک کروں تو 2 پیشنٹ 1 پیشنٹ 2 پیشنٹ 1 پیشنٹ 3 پیشنٹ لازمی نکل آتے ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں ڈیمنیشیا کا۔ اس کی ابتدائی علامات ہیں جو مریض کے معمولات زندگی، مزاج اور رویے میں تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، مثلاً آنے جانے کے معمولی راستے کو بھولنے لگتا ہے۔ صرف فرسٹ علامات ہیں جو پہلے شروع ہوتی ہیں، چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے، حساب کتاب اور لین دین میں غلطی کرنے لگتا ہے، کبھی انتہائی خوش مزاج تو کبھی متوقع سے ہٹ کر بد مزاج ہو جاتا ہے، فیصلہ لینے میں وقت لیتا ہے، اگر چوٹ لگے یا کسی مریض کی صورت میں یہ علامت ظاہر ہو تو فوری قدم والے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ طب کے میدان میں ترقی کے باوجود اس کے علاج میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ چند ایسی ادویات ضرور ہیں جو مریض کی ابتدائی یا درمیانی مرحلے میں فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی کہ ایک پروفیسر ڈاکٹر ڈیمنیشیا کے پیشنٹ کو لا علاج قرار دے گئے، ایک پروفیسر ڈاکٹر کہتا ہے وہ طب سے مراد ایک فاضل طب و زراعت نہیں، طب سے مراد ایک ایلوپیتھک سر جو ریسرچ فنڈر ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں اس مرض کا بھی گارنٹیڈ علاج نہیں ہے، اس کی کوئی تسلی بخش، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا علاج ہے اور گارنٹیڈ ہے، لاسٹ اسٹیج تک بھی چلا جائے پیشنٹ تو بھی ریکور ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھ بھال کے طریقے ہوتے ہیں، جب لوگوں کو بھولنے کی بیماری جو ہوتا ہے دوسرے ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، دیگر افراد کی طرح ان مریضوں میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی عزت ہو تو پھر اس طرح کی جائے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ پیشنٹ بھول رہے ہیں لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ میری انسان کر رہا ہے، وہ مجھے کھانے کے لیے اچھا نہیں دے رہا، وہ میرے بھولنے کی وجہ سے میرا مذاق اڑا رہا ہے، ان چیزوں کا اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے رشتہ دار دوست احباب سے کہنا ہے کہ آپ اس طرح کے پیشنٹ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اس کے ساتھ پیار سے پیش ہے، اگر اسے راستہ بھول گیا ہے آپ اس کے ساتھ جائیں، اسے راستہ بتائیں۔ تو یہ اس کی بہت ساری اچھا ان کے بعد غور سے سنیں، ان سے باقاعدگی سے بات چیت کریں، انہیں احساس دلائیں کہ ان کی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل فرق محسوس کریں، آپ ٹھیک ہے۔ کسی اور شخص کے ساتھ مریض کے اندر رسم و رواج اور پسند اور ناپسند کا اظہار مریض کی موجودگی میں کریں تاکہ وہ اس کے مطابق اچھا برتاؤ کریں۔ ایسی سرگرمیاں تلاش کریں جو وہ آپ اور وہ مل کر سکتے ہیں،
यानी कि डॉक्टर सदाम साहब को पता है कि डॉक्टर इरफान मेरी शुरू से प्रैक्टिस करता है, आपको अगर मुझे डेमेंशिया की बीमारी होती है तो डॉक्टर सदाम साहब मेरे साथ बैठ के पेशेंट चेक करें। मुझे बेशक भूल गया, मैं मशगूल रहूँगा कि मैं पेशेंट चेक कर रहा हूँ, पेशेंट सदाम साहब भी चेक कर रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं, मैं चेक करता रहूँगा, मैं थोड़ा ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहूँगा और मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। एहसासात की अहमियत, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आपको पहले बता दी वो अब नहीं बताना चाह रहा। आगे जा रहे हैं हम एहसासात की अहमियत। डेमनीशिया में हादसा, सोच और इस्तदलाल मुतासर होते हैं, लेकिन एहसासात बरकरार रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे ये एहसास हो रहा है कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, वो कर क्या रहा है, मजाक कर रहा है, गाली दे रहा है, वो बात उसकी सिर्फ जा रहा है, पिछली का फौरी रखी हुई चीज़ें भूल जाती हैं इससे। इसलिए खुशी, गमी, परेशानी के इज़हार में इनकी मदद करें। इस सिलसिले में अमूर काबिल गौर है, समझने की कोशिश करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप समझें कि वो पेशेंट महसूस क्या कर रहे हैं। महज खुश करने या नज़रअंदाज करने, इन्हें सहारा दें। इन्हें परेशान करने वाले अमूर फ़ज़ाइल कितने ही अहम क्यों ना हों, लगे उन्हें नज़रअंदाज ना करें। इनसे मुतल्लिक़ मामलात पर उन्हें राय दें, मगर उनसे मशवरा भी करें। उन्हें खुद से फैसला करने का मौका दें। इनके सामने हमेशा सादा ऑपरेशन रखें, वरना वो उलझन का शिकार हो सकते हैं। सवालात ऐसे करें जिनके जवाब में उन्हें बात हाँ या ना कहना पड़े। ये दुरुस्त है कि डमनीशिया लाइलाज बन है, लेकिन बार बार तशखीस, इलाज अहल खाना का अच्छा रवैया मोहब्बत मरीज में बेहतरी ला सकते हैं। लिहाजा इनका सहारा बने ताकि वो खुद को तनाव और बेसहारा महसूस न करें। ये एक एलोपैथी का एक जो कंसेप्ट है, ये बीमारी का इलाज भी है, ये एक इंटरनेशनल सतह पे है। जब एक प्रोफेसर डॉक्टर कह रहा है तो वो ऐसे नहीं कहता, वो भी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं अपने। हम इन डॉक्टर साहबान के साथ हैं, हमें खुशी होती है कि इन डॉक्टर साहबान ने हमें पढ़ाया, लेकिन अगर ये डॉक्टर्स और सब हम मिलकर, हमारा मकसद एक दूसरे पर तनकीद करना नहीं है। हम कतई नहीं चाहते कि हम किसी एमबीबीएस डॉक्टर को कहें कि आप अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। अगर तो हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमारे लिए एमबीबीएस डॉक्टर भी डॉक्टर है जैसे आप हैं। हमारे लिए सब डॉक्टर हैं, सब हमारे लिए मोहतर हैं, सब हमारे भाई हैं और हम सब से सीखना चाहते हैं। और हम किसी पे तंज तनकीद नहीं करना चाहते, हम सिर्फ पेशेंट की भलाई चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने फिर एक साइड पे लिखा, तो मरीजों को उन नामों से पुकारें जिन्हें वो पहचानते हो, मसलन दोस्त, अहबाब, अगर पहले नाम या उर्फ से पुकारें तो उन्हें अच्छा लगेगा। इस तरह नवंबर, अजनबी और जूनियर लोग उन्हें रस्मी तौर पर मुखातिब करें। मजीद बरा मरीज की देखभाल में शफकत का रवैया इख्तियार करें और ऐसे पहलू तलाश करें जिनके जरिए इन्हें गुजरी हुई याद आ सके, वो इनसे ताल्लुक़ महसूस कर सकें। जैसे अब हम, मैं तो शोज़ का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रामे भी देखता हूँ, ऐसे ड्रामे जिनमें फहाशी नहीं है। सीआईडी एक इंडिया का ड्रामा है, उसमें एक मतलब एक सीआईडी ऑफिसर गिरफ्तार होता है और उसे नशे के इंजेक्शन लगा के उसकी याददाश्त ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और फिर नए सिरे से उससे याद दिलाया जाता है कि मेरी औरत कहती है कि मेरी आपके साथ शादी हुई है। तो मेडिकल टर्म में ये चीज़ साबित होती है कि एक बंदा बिल्कुल पीछे चला गया है, आप उसे नए सिरे से ट्रीट करें और ऐसा ऐसा से याददाश्त दिलवाना शुरू कर दें तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये एक ड्रामे की एक सबक होता है, हमें उनसे पॉजिटिव लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हम ड्रामों पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन हम उनका हवाला मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ से भी हमें क्या इमेज दिया जा रहा है। आजकल के जो ड्रामे हैं वो तो फहाशी फैला रहे हैं, पहले के जो ड्रामे थे वो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव सोच क्रिएट करते थे, वो हमें माहौल से आगाह करते थे, हमें माहौल के साथ लड़ना सिखाते थे। आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं वो तो बहुत कुछ और सिखा रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। कैसे डॉक्टर साहब? जी, मैं बता रहा था वो ड्रामे में जो दिखाया वो सही है, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करूँगा, आप जानते हैं। डॉक्टर सदाम साहब टाइम देते बैठे सर।
लेकिन ये होम्योपैथिक की किताब है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर इन डॉक्टर साहबान ने अब लिखा है, ये एलोपैथिक की बहुत पुरानी रिसर्च है। डॉक्टर साहब का आप एक शेयर किया है उन्होंने कि आप तमाम जो योग्य डॉक्टर हैं, जैसे आपको पता है, आपने मुझे बताया, फिर मैंने बाकियों को बताया, ऐसे ये प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, इन तक वो रिसर्च पहुंची, इन्होंने फिर बाकी डॉक्टरों के लिए कहा, हमने उन्हें पढ़ा, हमें भी खुशी महसूस हुई कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी में भी इसका बहुत बड़ा इलाज है। डेमनीशिया को एंजाइटी, नर्वसनेस या दीवानगी भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ है, हर डॉक्टर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसके लिए इस बीमारी में इंसान को ज़हरन पुरसकून दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक तलातुम बरपा होता है, वो बेसकून होता है, उसे नींद नहीं आती या पुरसकून नींद नहीं आती। जिस पेशेंट की याददाश्त जा रही होती है उसके अंदर ये अलामात भी आना शुरू हो जाते हैं। डेमनीशिया की तरफ जा रहा होता है। बाकी चीज़ें जो वहाँ पे हैं वो मैं यहाँ से नहीं पढ़ रहा, जो वहाँ पे नहीं है वो वहाँ मैं इस बुक से पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़ाया ना हो और आगे भी बढ़े और हम ये भी ना कहें कि वो गलत कहते हैं। अब मैंने सबसे पहले वो इसलिए पढ़ा है कि हम किसी MBBS डॉक्टर को यहाँ बैठ कर उनके खिलाफ बातें करना बंद करें, हम अपने काम से काम रखें। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को सुना जो MBBS डॉक्टर्स की क्लासें लिए बैठे होते हैं और मुझ जैसे नालायक को पता भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या, हमें अपनी चीज़ों का नहीं पता। अगर हम एक दूसरे की तरबियत करते हैं तो पेशेंट को हम ठीक है, फिर तो हम खिदमत खाल तो नहीं कर रहे, फिर तो हम पैसा बना रहे हैं, फिर तो हम पेशेंट बनाना चाह रहे हैं। खिदमत के लिए काम करना चाहते हैं तो सब इकट्ठे मिलकर करें, सीखें एक दूसरे से। तो अक्ल का फतूर आना दीवानगी कहलाता है। ये वेलिया में बोरेक मटीरिया मेडिका में भी इसकी बहुत बड़ी अद्वियात मौजूद हैं। अच्छा, मोस्टर रेगुलेटरी में भी इसकी अद्वियात मौजूद हैं। फतक मटीरिया मेडिका शायद मैंने ये नहीं पढ़ा है, इसमें भी इस बीमारी की अलामात और अद्वियात मौजूद हैं। ये किताबें हैं जिनमें इनकी अलामात मौजूद हैं। तो इसमें मरीज फासिद तोहमात, नाकाबिल अमल ख्यालात का बारमार से परेशान रहता है, नाशाइस्ता या मुआशरती तौर पर नाकाबिल कबूल हरकत और सकरात में मुबतला हो जाता है। इसके लिए इसकी अलामात जो हैं, नींद गायब हो जाती है, मुआशरती सरगर्मियों में लापरवाह, अजीज़ व अकारिब रखते इनसे मोहब्बत ना करता है, गुस्सा बढ़ जाता है। अब मैं जब एक डेमनीशिया के पेशेंट को बार और मजाक का निशाना बनाऊँगा तो वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसमें ये सारी चीज़ें तो आ जाएंगी। डिप्रेशन और गलूद की दीवानगी में तो हो जाएगा। जब हम उसे रिकवर करेंगे, उसको समझाएंगे तो ये चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। अब मुस्तनिद वाले जमनाज़ैन और नफ्सियात से तशखीस के बाद बाकायदगी से दवा की जाए। मरीज़ को ठंडे कमरे में रखें, इससे शफ़क़त से पेश है, मरीज़ के हिफ्ज़ान नसीहत का ख्याल रखें, इसे नीलाए रफ़ा जब खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धुलवाएं। मुआलिज की इब्तदाई दी हुई अलामात पर और अद्वियात पर सख्ती से अमल करें। मरीज़ की तफसीली अलामात और तफसीली चेकअप के बाद मुस्तनिद रिकवरी की मदद से कोई भी दवा तजवीज़ करें, ये मर्ज़ काबिल इलाज है, इससे मायूस ना हो। एलोपैथिक डॉक्टर साहबान कहते हैं कि ये मर्ज़ नाकाबिल इलाज है, सिर्फ एहतियात करें। हम होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं ये मर्ज़ काबिल इलाज है, आप परेशान ना हो, इसका इलाज है। अच्छी ट्रीटमेंट है, होम्यो में इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। उसके लिए बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, कल्केरिया कार्ब है, फोनियम है, आयोडाइन है, काप्रिकम है, आयोसिन है, इनिशिया है, नेक्सोमिका है, नेक्सेस है, प्लास्टीला है, प्लाटिनियम है, सिट्रामोनियम है। ये बहुत सारी मेडिसन है, 30-40 मेडिसन हैं इस बीमारी के मुताबिक। ओके, 30-40 मेडिसन है जो हम इनको स्टडी करके इस मर्ज़ पे काबू पा सकते हैं। ये मर्ज़ बिल्कुल काबिल इलाज है, इससे मायूस ना हो। अगर इस तरह का कोई पेशेंट हो, आप उसे ज़रूर हैंडल करें, उन्हें समझाएं कि ये मर्ज़ काबिल इलाज है। परेशानी इसमें
اب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں. بالکل مجھے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب میرے خیال سے بہار سے اتھنٹک نہیں جا. ایک کیس میں نے ان کے پاس شیئر کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اس پیشنٹ کو میں کیا دوں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کو ہے کیا. اب میں نے اس پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ شیئر کیا اس ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا اسے یہ ہے. وہ پیشنٹ بھی تھا بانچ پان میں. ایک عورت کا الٹرا ساؤنڈ تھا. اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ میں نے شیئر کیا. ڈاکٹر صاحب نے الٹرا ساؤنڈ اسٹڈی کیا. مجھے جواب یہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیشنٹ چیک کرنا نہیں آتا. ایک بڑا ایکسپیرینس کا بندہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیشنٹ میرے پاس ہوتا تو میں اس الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ کر بھی اس دوائی تک پہنچتا اور دوائی واضح نظر آ رہی ہے. میں پھر حیران ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی دوائی ہے کہاں پہ جا رہا ہے الٹرا ساؤنڈ. یہ اب ڈاکٹر حسن صاحب کا لکھا ہوا الٹرا ساؤنڈ کا اس نے اتنی بڑی رپورٹیں کی ہوئی تھی یوٹرس کی ساری چیزیں. اس نے اینڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ یوٹرس کے اندر چربی ہے جس کی وجہ سے اس کو پریگنسی اور پانی کی تھیلیاں سسٹ باندھ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں پہ. میں نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے استاد صاحب ہیں آپ مجھے بتائیں. میں نے تو یہ چیزیں دیکھی. پھر کہتے ہیں یار آپ کو یہ چیزیں اگر سمجھ آ گئی ہیں تو آپ مجھے الٹرا ساؤنڈ کا لفظی ترجمہ بتائیں. میڈیکل سائنس میں جو الٹرا ساؤنڈ آپ کے پاس ہے لفظ ٹو لفظ اس کو ایک انگلش کا لفظ جو ہے اس کو لکھیں اور اسے اگر اس کی تشریح کریں. میں نے ان سے پوچھا تھا کیس کی صرف میڈیسن. انہوں نے مجھے سارا